بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو دل کی ہدایہ اور اس کی صفائی کی دعا ہے۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو سیدھی رکھ اور میرے دل کے میل کچیل، حسد، بغض، کینے سب کچھ نکال دے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس دعا کو مانتے رہیں، کیونکہ اگر دل صاف ہو گیا نا تو پھر ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے دل کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جسم جو ہے اس کے تمام اجزاء کا بادشاہ ہے، کنگ آف دا باڈی کہا جاتا ہے۔ اور ہم اس حدیث سے تو واقف ہی ہیں۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ اکثر ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ بچوں کو بھی، یہ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سبحان اللہ، اور اس کام کو کرنے کا بڑا دل کر رہا ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہمارے اعمال دل کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں۔ اگر یہ اچھا ہو تو سارے کام اچھے ہیں، ان کا انجام اچھا ہے۔ اب ہم بس 1-2 دنوں میں ہی آخری 10 میں داخل ہو جائیں گے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی یہ آخری 10 راتیں بہترین ہوں۔ تو ان کو بہترین بنانے کے لیے جو عمل کرنا ہے، وہ عمل وہی ہے جو ہم نے دوسرے دن کیا تھا، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاتا ہے۔ اور دوسرے دن کا عمل کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ دل کو صاف کرنا۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ اس کو خوبصورت بنانا۔ تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے صفائی کرتے ہیں کسی جگہ کی بھی، اور پھر اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو اب خوبصورت تو بنانا ہے دل کو، مگر کیسے؟ پہلے تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے اپنے دل کو کہ ہم جو اتنے دنوں سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، قرآن سے ہم ایک تعلق بنا رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے دل بدلے ہیں کہ نہیں، کیا ہمیں واقعی قرآن پڑھتے وقت اپنی تلاوت میں عبادت کی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، کیا واقعی ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اس سے جڑ رہے ہیں، ہم کنیکٹڈ ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، کیا ہمارا دل کھنچتا ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھے ہیں، نماز، قرآن، ذکر، اذکار، تسبیحات، دعا کریں، کیا ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے نیکی کے کام کرنے میں، اپنی عبادات کرنے میں؟ کیا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بس جاؤں اور اپنی عبادت کروں، میں سکون حاصل کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، دعا کروں، اس سے مانگوں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ یا ابھی بھی میرا دل دنیا کی ہی چیزوں میں لگا ہوا ہے، بس جلدی جلدی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، بس ادھر سے اتنا ختم کرنا ہے مجھے، اور اس کی مٹھاس نہیں مل رہی؟ تو یہ چیک کریں کہ ہمارا جھکاؤ کس کی طرف ہے، اس دنیا ہی کی طرف، یا پھر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، کیا اس میں اللہ کی ذات کے سوا اور بھی بہت سی محبتیں ہیں؟ تو پہلے اس کو چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں۔ کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو صاف، پاک اور اطمینان والا، اور یقیناً ایسا دل ہر قسم کی حسد، لالچ، لڑائی جھگڑے، نفرت، بغض، کینہ، ہر چیز سے پاک ہوتا ہے۔ صاف شفاف دل جو اپنے خالق کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، ہر برائی سے، دنیا کی محبت سے پاک۔ اور پہلی چیز کہ اپنے خالق کی محبت سے بھرا ہو، دوسری چیز کہ اس دل میں ہر خالق کے جو مخلوق ہے اس سے محبت ہو، اس کا احساس ہو، اس کا خیال ہو، اس کے لیے نرمی اور رحم ہو۔ یہ ہے قلب سلیم۔ کون سا دل؟ ایسا دل جو اللہ کی محبت سے بھرا ہو، اور جو بھی رستے میں چیز آئے نا، اس کے دل میں کسی کے اور کی محبت یا کسی اور کی چاہت آنے لگے تو وہ اسے صاف کر دے، وہ صرف اللہ ہی کی اطاعت میں ڈوبا ہو، اور اگر وہ کسی سے محبت بھی کرے تو وہ اللہ ہی کی خاطر کرے۔ یہ ہے وہ دل۔ خالق
کی محبت سے بھرا ہوا، اور دوسرا یہ کہ خالق کی جو مخلوق ہے اس سے بھی محبت کرے، اس کا خیال، اس کا احساس، اس کے لیے نرمی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی گرجز یا کسی قسم کی بھی کوئی اختلافات، شکایتیں یہ نہ ہوں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں اپنے دل کی حالت کو، ہم خود ہی جج کریں، ہم خود ہی بہترین جج ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی فیملی سے ہی دیکھیں کہ ہمیں ان سے کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے کتنے گلے شکوے ہیں، اتنی شکایات ہیں، ہمارا دل میلا ہے ان کے لیے، یا پھر ہمیں ان سے سچی محبت ہے، خلوص ہے ان کے ساتھ۔ اس کے لیے سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ گنتے رہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، غلطیاں نہ نکالیں، بلکہ وہ چیزیں دیکھیں جو انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں، اس چیز کی قدر جانیں، اس کو ویلیو کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اور سب سے پہلے شروع کریں اپنی فیملی کے ساتھ نرمی کا سلوک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ قال رسول اللہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یہی ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب ان کے باپ نے انہیں مارنا چاہا تب بھی ان کا دل ان کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا قلب سلیم، اور قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے قلب سلیم، اور دونوں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تعریف کی کہ وہ اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے، صاف شفاف دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اپنی جوانی میں کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا کریں، کیونکہ یقیناً وہی کامیاب ہے جو آخرہ میں قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں قلب سلیم کی، اپنے دل کو بھی صاف کریں، اس کو اللہ کی محبت سے خوبصورت بنائیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا کریں۔ اور آج کی دعا بھی یہی ہے، دل کی ہدایت کی، اور ایسی زبان کی جو سچ اور حق بات کرے۔ اپنے دل کے اوپر کام کرنا ہے۔ امام جیلانی فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر اپنے کام کرو اور اس کو ایک چھنی کی طرح بنا لو۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی، اس کو ناراضگی کی ہے تو وہ باہر نکل جانی چاہیے، اور جو بھی چیز اس میں رہنی چاہیے وہ صرف وہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی کی ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں چاہتی ہوں قلب سلیم کے لیے، وہ دل جو حلیم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو شیشے کی طرح صاف اور چمکدار بنا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اسے صاف کرتے رہیں اور اسے خوبصورت بناتے رہیں، یہ دل صرف اللہ کی محبت سے بھرا ہو، اور اپنے رب سے قلب سلیم کے ساتھ ملاقات کریں۔ آمین یا رب۔